الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا یہ سبق سورۃ الکہف کی آیت نمبر 106 پر کل ختم ہوا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ 107 نمبر آیت سے آگے پڑھیں گے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے وہ بندہ انتہائی خسارے کے اندر ہے کہ جس کی دنیا کی کوشش ساری ضائع ہو گئی، یا تو اس کی وہ کوشش تھی ہی دنیا کے لیے، یا اپنے تحت وہ سمجھتا تھا کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن اس کے اعمال اللہ نے سارے برباد کر دیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو بھی قائم نہیں کریں۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے رسولوں کو اور ہماری آیات کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پہلے ترغیب رکھی، ڈرایا برے انجام سے، برے اعمال سے، آگے اچھے اعمال کا بدلہ بیان فرمایا۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی ہوں گے۔ فردوس کے باغات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یعنی یہ جنت کا اوسط اور اعلیٰ درجہ ہے۔ تو آپ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے نا کہ اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، تو فرمایا کہ جنت بھی کہتی کہ اللہ تو میرے اندر اس کو داخل کر دے۔ تو کم از کم صبح و شام 3 دفعہ اللہ سے جنت مانگا کرے ان کلمات کے ساتھ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اور آگ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وعذاب جہنم، یہ کہہ لیں۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی اکیلا ایمان نہیں لائے بلکہ نیک اعمال بھی ساتھ کیے، تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی تیار کی گئی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، لا یبغون عنہا حوالا، اس سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ بندہ دنیا کے اندر کسی جگہ پر رہائش اختیار کرتا ہے نا، تو جگہ اس لیے بدلتا ہے کہ وہاں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس علاقے سے تنگ آ گیا۔ تو جنت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ وہاں تنگی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان کا یہ دل بھی نہیں چاہے گا کہ ہم یہاں سے اپنی جگہ کو بدل لیں، لا یبغون عنہا حوالا، کہ ان کے اندر یہ خواہش بھی ظاہر نہیں ہوگی کہ ہم اس جگہ کو بدل لیں۔ اور رہنا کتنی دیر ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہاں کی زندگی۔ دنیا کی زندگی اوسط عمر نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ کی 60 سے 70 سال، جہاں 60 سے 70 سال اللہ جانتا ہے گزارنے بھی ہے کہ نہیں، کوئی 5 سال بعد فوت ہو جاتا ہے، کوئی 10 سال بعد۔ وہاں کی ہماری میری آپ کی تیاری کتنی ہے؟ ہم سارا دن کھپا دیتے ہیں۔ اور جہاں عبد الآباد ہمیشہ کی زندگی، وہاں کے لیے ہمارا کیا کردار ہے، ہماری کیا تیاری ہے، یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا قل، کہہ دے، لو کان البحر مدادا، اگر ہو سمندروں کی سیاہی، لکلمات ربی، تیرے رب کے کلمات کے لیے، تیرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے۔ یعنی تیرے رب کی باتیں، تیرے رب کا کلام، اس کی حکمت سے بھری باتیں، اس کے فرامین اتنے زیادہ ہیں کہ اگر سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے تو وہ ساری سیاہی ختم ہو جائے۔ کب؟ قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کی باتیں ختم ہوں، یعنی تیرے رب کی باتیں فرامین ختم نہیں ہوں گے، حکمت سے بھری باتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔
اس کے بعد فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں اس کے برابر اور سیاہی، ایک دفعہ سارے سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے اور اللہ کے کلمات لکھنا شروع کر دیے جائیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا اسی کی مثل، یعنی دوبارہ پھر سیاہی لے آؤ سمندروں کی بنا کر، تو تیرے رب کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ اتنی شان، مرتبت، عظمت والا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا جیدہ کھائیے اودے گن گائیے، جو رب دے رہا ہے وہ رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، تو اسی رب کے کلمات ہیں، اسی کی تسبیح ہے، اسی کی پاکی ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے حاجت روائی طلب کرنی چاہیے، اسی سے مشکل حالات میں مدد مانگنی چاہیے۔ وہ رب اتنی شان اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ اب یہ پچھلی آیات یہاں لانے کا مقصد کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیے تھے، 3 سوال تھے جو ہم سورہ کہف کے شروع میں بیان کرتے۔ ایک تو روح کے بارے میں پوچھا، ایک اصحاب کہف جو نوجوان تھے ان کے بارے میں پوچھا، اور تیسرا بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا۔ تو یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دے میں بشر ہوں تمہاری مثل، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو چیزیں مجھے بتلا دی ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دی، اور آپ بلحاظ جنس بشر تھے، مرتبے اور شان کے اعتبار سے آپ افضل البشر تھے، یعنی بلحاظ جنس کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں مبارک 2 ہی تھیں، آپ کے ہاتھ مبارک 2 ہی تھے، آپ کا سر مبارک 1 ہی تھا، آپ کا جسم مبارک، آپ کے بازو مبارک 2 تھے، جسم مبارک 1، یعنی جنس کے اعتبار سے آپ بشر تھے، لیکن مرتبے اور شان کے اعتبار سے آپ افضل البشر تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھ۔ بھائیو، اپنے جیسا سے مراد آپ کی جنس ہے۔ میں اگر آپ کے ہاتھوں کا ذکر کروں تو آپ کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جن کو اللہ فرماتے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جن کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، یعنی پیچھے قدرت خدا کی تھی، آپ کے ہاتھ اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں ہلے۔ آپ کی آنکھیں مبارک وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے جنت بھی دیکھی، جہنم کا نظارہ بھی کیا۔ آپ کی آنکھیں مبارک وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے یاجوج ماجوج کی اس دیوار کو وہاں مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھ کر دیکھا۔ تو یہ آپ کی شان ہے، مرتبت ہے۔ آپ کا سینہ مبارک وہ سینہ ہے جس کو چاک کر کے دل کو نکال کر زمزم سے دھو کر اس کے اندر علم و حکمت ڈالا گیا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ بشر مثلکم، اس کا معنی باللحاظ جنس میں تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن میرا خاص پروٹوکول کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری ڈائریکٹ رب رحمان سے بات ہے، میری طرف اللہ کی وحی آتی، اور آپ نے یہ بات یہاں فرمائی اللہ کے امر سے کہ میں تمہاری مثل انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے جو علم دے دیا میں نے اس کے مطابق تمہیں بتا دی۔ اور آپ یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چند مطالبات کیے۔ بھائی توجہ فرمائیں 2-3 منٹ کے لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک جب تک آپ زمین سے کوئی ہمارے لیے چشمہ جاری نہ کر دیں، آپ کے لیے باغات ہوں، کھجوروں کے، انگوروں کے، اس کے درمیان سے نہریں بہتی ہو، اور یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اس کے بعد آپ آسمان پر ہمارے سامنے چڑھ جائیں، وہاں سے کتاب لے آئیں، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے حتیٰ کہ ہم اسے خود پڑھ لیں۔ جب اتنے انہوں نے مطالبات کیے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قل، اللہ فرماتے محبوب فرما دے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں۔ تو ہوا کیا؟ پہلی قوموں نے نبیوں کی رسالت کا انکار اس بنیاد پہ کیا کہ یہ تو بشر ہے، انسان ہے، بشریت کو تسلیم کیا
رسالت کا انکار کر دیا۔ اور بدقسمتی سے آج کا مسلمان یہ رسالت مانتا ہے لیکن بشریت کا انکار کر دیتا ہے۔ اور قرآن کیا سبق دیتا ہے کہ محبوب فرما دیجیے حل کنت الا بشر رسولا، کہ بشریت بھی ماننی ہے اور رسالت بھی ماننی ہے۔ یہ قرآن کا سبق ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ سنن نبی داود کتاب العلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ عبداللہ بن عمر بن عاص وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات لکھا کرتا تھا۔ قریش کے کچھ صحابہ مجھے کہنے لگے کہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ نبی علیہ السلام ایک بشر ہیں، آپ کبھی غصے میں بات فرماتے ہیں، کبھی خوشی میں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ کہتے میں نے لکھنا چھوڑا اور میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، تو میں نے جا کر یہ بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ، لکھ مجھے اس ذات کی قسم میری زبان سے جو نکلتا ہے ما یخرج منہ الا حق، وہ سارے کا سارا حق ہے، سارا ہی سچ نکلتا ہے۔ لیکن صحابہ نے یہاں اپنا عقیدہ بیان کیا، بشر یتکلم فی الغضب والرضا، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن نے نبی علیہ السلام کو بشر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر آپ کی بشریت کے دلائل، اور صحابہ نے اپنا عقیدہ بھی یہاں بیان کیا کہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا۔ تو یہاں آخری آیت، اس کا ترجمہ آخری الفاظ کا، فرمایا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارا الہ واحد ہے، تمہارا اللہ ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، کیوں بھائی ہم سارے امید رکھتے ہیں نا، مرنا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی، اس نے کھڑا کرنا قیامت کے دن۔ تو فرمایا جو کوئی اپنے رب سے امید رکھتا ہے ملاقات کی تو کیا کرے، اپنی مرضی کرے؟ نہیں، فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال سر انجام دے۔ تو جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک اعمال سر انجام دے، اور نیک عمل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے منہج پر چلتے ہوئے کیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے، ایک تو وہ نیک اعمال کرے، ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ نماز اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، ذبیحہ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ کسی عبادت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، مخلوق کی خوشنودی سے بچتے ہوئے ایک اللہ کے لیے عبادت کریں۔ یہ وحی کا سب سے بڑا پیغام ہے جو آپ کی طرف کی گئی، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم